بالآخر ملاقات ہو گئی ہے مذاکراتی کمیٹی سے بانی پی ٹی آئی کی. مطالبات انہوں نے وہی دو اپنے سامنے رکھے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہی دو مطالبات سامنے رکھیں گے. کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں وہ بڑے دل کے ساتھ معافی بھی دے رہے ہیں, قاتلانہ حملہ جو ہوا ہے اس پہ بھی جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بھی وہ معاف کر رہے ہیں, ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے, چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا کہہ رہے ہیں اور اسیران کی رہائی کا کہہ رہے ہیں, تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لا کے اسی کی بنیاد پہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں. تو وہ کون سی فوٹیجز ہیں جو ان کا ورژن صحیح پروف کریں گی, اب یہ ہو وڈ ڈیسائیڈ کہ وہ کون سی ویڈیوز ہیں جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں اور وہ کون سے کیمرے ہیں جن کو وہ مانتے ہیں. تو ایک چیز تو یہیں پہ نگیٹ ہو جاتی ہے ان کی یہ والی شرط, اور اسیران کی جو رہائی ہے وہ اب کیسز چلنا شروع ہو گئے ہیں, سو وہ بھی مشکل لگ رہا ہے. 21 جنوری کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے, 31 تو پتہ نہیں 20th کو ٹرمپ نے آ جانا ہے اس کے بعد, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم اونلی اسپیکولیٹنگ. 31 جنوری ہو یا مارچ کی کوئی ڈیٹ ہو, جس طرح کی سچویشن ہے اس میں ڈیڈ لائن کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ پتہ نہیں 6 ماہ میں ریزالو ہوتا ہے معاملہ, اگر ول ہو تو 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے. سو وہ ڈیڈ لائن جو دے رہے ہیں دیٹ از آلسو ان ریئلسٹک تھنگ. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے جو جیسچر دیا ہے وہ دیٹ از ایکسیپٹیبل, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ میں ریمیٹنسز نہیں روکوں گا بیکاز اس سے ملک کا نقصان ہے. میں نہیں چاہتا کہ ملک کی معیشت سفر کرے, کیپنگ ان مائنڈ کہ پہلے ہی آئی ایم ایف کو خطوط اور وہ سب کچھ وہ کر چکے ہیں. تو بیسکلی ہی از ناٹ بجنگ, وہ تو بالکل بھی کہیں سے بھی ایک سٹیپ پیچھے لینے کو تیار نہیں ہے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے. لیکن میڈیا پہ وہ سب کچھ نہیں آتا جو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں کیا بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پاکستانیوں کو 10 سال بعد پتہ چلتی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی 10 سال کے بعد اپنے سارے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ خود ہی لیک کر دیتا ہے کہ یہ ہوا تھا 10 سال پہلے, تو ہم لوگ لیک تو نہیں کرتے, ہم لوگوں کو پتہ ہی 10 سال کے بعد چلتا ہے. سو اتنی مجھے ان کی گفتگو میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جس کو وہ بہت اپنے لیے لیوریج کنسیڈر کر رہے ہوں, کیونکہ آلریڈی جب جوابات ان کے سامنے ہیں, سب کچھ شروع ہو گیا ہے پروسیس. 31 جنوری آئی ایم اسٹل کیوریس کہ وہ ڈیٹ انہوں نے کیوں دی ہے. عادل صاحب, ڈیڈ لائن دی ہے پاکستان تحریک انصاف, بانی پی ٹی آئی نے اب ڈیڈ لائن دی ہے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جس طرح سے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو باڈی لینگویج ہے, جو ان کا جیسچر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ کچھ بدلا دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا نا, جیسے جیسے وہ پریشر آیا وہ پھر خوش فہمی کا شکار ہو گئے, ان کے غبارے میں پھر ہوا بھرنی شروع ہو گئی ہے. وہ اس خوش فہمی میں کہ شاید بیرونی جو پریشر بن رہا ہے یا ٹرمپ کے آنے کے بعد رچرڈ گرنیل جو ہے وہ جب باضابطہ طور پر ڈیزگنیشن پہ ہوں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو وہ ایک غلط جو ہے وہ فہمی کا شکار ہے تحریک انصاف. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب ریاست نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہے, ان کو بھی ریاست کو بھی پتہ تھا کہ جب کہ اس کے جواب میں کس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے. تو ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے, تو اور اس کے یہ احساس جو ہے عمران خان کو ہونا چاہیے. ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلیں. اگر آپ اسی ضد پہ کھڑے رہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, وہ حکومت کا اختیار ہے, وہ کس طرح سے اس کو اناؤنس کرتی ہے, وہ چیف جسٹس کو خط لکھتی ہے, نہیں لکھتی ہے. دوسرا جو ہے کہ وہ جو ملزم جن کو سزائیں ہو چکی ہیں فوجی عدالت سے, ان کی رہائی تو کسی طور ممکن نہیں ہے نا. اب ایک قانونی پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ ان کو ریلیف دے سکتے ہیں تو ان کو ریلیف مل جائے گا, ادروائز یہ پروسیس جو ہے وہ اس نے تو اب کمپلیٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو خاص طور پر گراؤنڈ ریالٹیز کا احساس ہونا چاہیے. وقت اور حالات کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ان کو کوئی بہتری کی ان کے لیے کوئی رستہ نکل سکتا ہے. ادروائز اب وہ خوش فہمی کا شکار رہیں گے تو وہ پھر اسی طرح ہوگا. وہ آج وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بیانیہ بنانے سے یا اس طرح کے معاملات سے, انٹرنیشنل پریشر سے, وہ آئی ایم ایف کی جو, جیسے میں نے کل فواد چودھری کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ صورتحال ہے اس میں آئی ایم ایف کی قسط لیٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ ان کا مائنڈ تحریک انصاف کا پڑھیں کہ ان کی کوشش ہے
کہ وہ جو معیشت ہے اس کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ حکومت کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کر رہے, وہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں. وہ ان کی سوچ کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے اور ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ, یہ صرف آپٹکس ہیں جو یوز کیا رہے ہیں, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف, حکومت جو ڈیمانڈ کر رہی ہے ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے, پی ٹی آئی جو کر رہی ہے, اور حکومت کبھی بھی وہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو پھر مذاکرات کا کیا مطلب رہ جاتا ہے پیچھے؟ دیکھیں اٹ از جسٹ اے پریشر ٹیک. جی آپ اگر 6 ڈیمانڈ رکھیں گے ہو سکتا ہے 2-3 ڈیمانڈ آپ ریزنیبل ہو سکتے ہیں. دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ اٹ. بٹ یہ کچھ چاہیے کہ پرتشدد سیاست سے آپ کو کچھ نہیں ملا, نہ مذاکرات, سوائے اس کے کہ آپ نے وہ اپنے کارکنوں کو اننیسیسری جیلوں میں بھر دیا. اس کے بعد ان کا والی وارث بھی نہیں ہے, ان کی فائنینشیل لاس, غریب لوگ کتنے ہوں گے وہ پرابلم, ان کو اپنی ادھر تھکا دی کہ اب آپ کال دیں گے تو کوئی آئے گا بھی نہیں. اور آپ اس وقت ویک وکٹ پر ہیں, آپ کمزور وکٹ پر ہیں, کیونکہ 26 کے بعد آپ کا کافی حد تک جو ہے نا وہ پریشر ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. اس وقت حکومت بہتر پوزیشن میں, آپ کو نیگوشیشن کرنی چاہیے تھی 24 نومبر کو, 23 نومبر کو, تاکہ اس وقت ڈر بھی تھا کہ جی ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ آگے بات چیت کرتے, شاید اس سے بہتر آپ بارگیننگ کر لیتے. پرابلم یہ کہ اب آپ کو اس جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو پازیٹیو لے کے چلیں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سپیس دیں پی ٹی آئی کو. سپیس کے طور پہ بڑائی سے جنرلی کے جو 144 دفعہ کے اگر کوئی کیسز ہیں, اس طرح کے چھوٹے مائنر کیسز ہیں, ان کو حکومت کین اگنور, ان کو ادا سے ریلیف دے کے لے کے دے سکتی ہے. آپ پرووکیٹو لینگویج استعمال جو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ نہیں کر سکتے ہیں, اس چال کی بات نہیں کریں. آپ ان کو یہ کہیں کہ جی آپ آئندہ آپ جو بالکل پیسفل جو جلسہ کرنے ہیں ہم آپ کو وہ اجازت دیں گے, آپ جو جان نومینیٹ کریں گے ریڈ زون کو چھوڑ کے. اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی وہ کہ پی ٹی آئی ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ابھی کوئی اننیسیسری اسلامت میں چڑھائی نہیں کریں گے, یہ ہم ریوائز کریں گے, ہمارے لوگوں کو کچھ کو رہا کر دے جو معمولی کیس کے اندر حکومت کے بعد وہ لیوریج ہے وہ کر سکتے ہیں. ان کا جو فورن میڈیا ہے, سوشل میڈیا, وہ کنٹرول کر لیجیے اتنے عرصے کے لیے جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ نہ کچھ پرشدت واقعات نہیں ہونے چاہیے, پرووکیٹو لینگویج نہیں ہونی چاہیے. یہ کہیں نہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ معیار ہے, ان کو لے کے آگے آپ مذاکرات کو لے کے آگے سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو خیالات آپ نے پیش کیے ہیں آئی وش کہ ایسا ہو جائے, لیکن زنیرہ فیصل کے MD صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پاؤں پڑ رہی ہے کہ ہماری جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن آج بانی پی ٹی آئی نے معیشت کے حوالے سے بڑی ایک پازیٹیو بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت درست سمت گامزن ہے اور دیوالیہ ہونے سے بچ گئی ہے, لیکن ترقی نہیں ہوئی, یہ انہوں نے کہا ہے. اور عطا تارڑ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ عطا تارڑ تو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کا تو کام ہی صرف اٹیکس کرنا ہے, لیکن بانی کی جانب سے یہ کہہ دینا. لیکن بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا آئی تھنک اگر انہوں نے کہا ہے تو دیٹس ویری ریئلسٹک آف ہم, اور ہم یہی بات مستقل کر رہے ہیں کہ اگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ریئلسٹک طریقے سے حل ہو سکتی ہیں, جو کہ ہو سکتی ہیں, we all know that, انا کا مسئلہ نہ بنایا بالکل, تو اس میں یہ جو بیچ میں بیریئرز آئے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. لیکن پرابلم ایک بہت بیسک پرابلم یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی ہے, اندر سے ان کا جو وہ میسج لے کے باہر آتے ہیں اس کو وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح وہ جلسے میں تقریر کرتے تھے.